میں ڈاکٹر آسیہ حبیب ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، اور آج میں پری پریگننسی کیئر یا پری کنسیپشن کیئر جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے لوگوں کے ساتھ، جسٹ ٹو کریٹ اویئرنیس کہ پریگننسی سے پہلے بھی کچھ کیئر ہوتی ہے جو کہ ہمیں آئیڈیلی لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی پری پریگننسی کیئر یا کیئر جو پریگننسی سے پہلے دی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ انشور کرائیں کہ پیشنٹ جو ہے اس کی ہیلدی اور اسموتھ پریگننسی ہو اور اس کا آؤٹ کم بھی اچھا ہو، اور دوسرے وہ والی خواتین جو آلریڈی کسی بھی وجہ سے پریگننسی میں کوئی کمپلیکیشن اگر ہوئی ہے پچھلی پریگننسیز میں، تو اس دفعہ پریگننسی سے پہلے اگر وہ اپنی کیئر کر لیں، جو بھی پیچیدگی تھی اس کو اگر ٹائملی مینیج کر لیں، اور جب وہ پریگننسی میں انٹر ہوں تو وہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپٹیمائز ہو چکی ہو، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوتھ فار دا مدر اینڈ دا بیبی اس کا آؤٹ کم یوزلی اچھا ہی ہوتا ہے۔ اوبیسٹی جو ہے آج کل بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، یہ جنک فوڈ کے استعمال کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس جو ابھی آ رہی ہیں ود پریگننسی ود ویٹ گین، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پھر پیشنٹ کو شروع سے بتانا پڑتا ہے کہ اوبیسلی اگر جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور پریگننسی کے ٹائم پہ اگر ان کا ویٹ زیادہ ہے، اوبیسٹی کی رینج میں اگر وہ آ رہی ہیں، اوبیسلی پریگننسی کے ساتھ اس کا اپنا ایڈیشنل ویٹ گین بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشنز۔ اول تو ایسی پریگننسی جو ہے یوزلی اینڈ اپ ود مس کیریج، اگر مس کیریج سے سم ہاؤ اگر وہ بچ جائیں اور آگے پریگننسی چلی جائے تو پھر اس کے بعد ہائپر ٹینشن جس میں پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو شوگر ہو سکتی ہے پریگننسی کے دوران۔ دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے جب وہ اوبیز ہوتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم بچے کی گروتھ کو ہم پراپر مانیٹر ایگزامینیشن سے نہیں کر سکتے، پھر ہمیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے، بار بار الٹرا ساؤنڈس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ہم کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں جو کچھ روٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے بلڈ گروپ ہو گیا، ان کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی خون کی کمی وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر خون کی کمی ہو تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پریگننسی سے پہلے ہی وہ ان کو ٹھیک کروا دیں، تاکہ جب وہ پریگننسی میں پریگننٹ ہوں تو وہ ہیلدی ہوں، فٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ پریگننسی کو کیری آن کر سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم ان کا ویکسینیشن اسٹیٹس پوچھ لیتے ہیں کہ وہ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہے، کووڈ گزرا ہے تو کووڈ ویکسینیشن لی ہے، اگر کسی کو کوئی چیسٹ انفیکشنز ہوتے ہیں تو انہوں نے پیشنٹس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلو ویکسین لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر جو بھی ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر کنڈیشن اگر کوئی ویکسینز ان کو ریکوائرڈ ہے تو وہ اپنا کروا لیں۔ ایڈوائس میں جو ہماری سب سے جو امپورٹنٹ ایڈوائس ہے وہ ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، کیونکہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہیلدی ایٹنگ، اپنی ڈائٹ اپنی اچھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ بیلنس ڈائٹ ہو، جس میں کہ سبزیاں، فروٹس، ٹھیک ہے، سب چکن، گوشت، پولٹری، ملک، سب کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، جنکس وغیرہ کو ڈسکریج کریں۔ یہاں ہمارے ہاں تو وہ بالکل وہ جو آٹے میں نمک کے برابر والا سچویشن ہے کہ پریگننسی پلان کرنے سے پہلے بہت کم پیشنٹس ایسے ہیں جو کہ دوز ہو آر ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر کنڈیشنز، اور پھر آتے ہیں۔ میجورٹی آف دا پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اکثر کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہیں کوئی ایسی قسم کا کوئی کنڈیشن ہے، وہ تو یہاں جب آتے ہیں ہم روٹین چیک اپس کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دین دے کم ٹو نو کہ ان کو یہ ایشو ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو ہم ساری کاؤنسلنگ کرتے ہیں ریگارڈنگ دا میڈیکیشن، ریگارڈنگ دا فالو اپس، ریگارڈنگ اپنا جو انہوں نے اپنے لائسون رکھنا ہے ود اینڈوکرائنالوجسٹ ہے یا فزیشین ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم پیشنٹ کو ان کی وزٹ میں ساری ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں۔ تو جو بھی پیشنٹ ہو، چاہے وہ لو رسک ہے یا ہائی رسک پریگننسیز ہیں، تو ہماری ایڈوائز ان کے لیے یہی ہوتی ہے کہ بیفور گیٹنگ پریگننٹ اف دے آر پلاننگ اینڈ دے ہیو سم سارٹ آف کنسرنس، تو ڈو ڈسکس ود دیئر کنسلٹنٹ، تاکہ ایک دفعہ جب وہ پریگننٹ ہوں تو وہ ہیلدی ہوں، فٹ ہوں، تاکہ وہ ان کا آؤٹ کم بھی اچھا ہو۔